السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ سو یو آر فائن۔ اچھا، ہمارا ٹاپک ہے اور اس کی پریزنٹیشن بھی ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کریں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کا یہ ٹاپک جن کو اسائن کیا گیا تھا۔ لیکن میں نے اپنا کہ کچھ اسٹوڈنٹ کا جیسے ایشو ہوتا ہے اسٹرینتھ کیونکہ کافی زیادہ ہے، کچھ کا ہوتا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم نیٹ اویلیبل نہیں ہوتا یا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ریکارڈنگ سن لیں گے، تو میں نے کہا میں اوور ویو دے دوں، ساتھ ہی پہلے تو اس کی پریزنٹیشن ہوگی، اس کے بعد ہی میں یہ شیئر انشاءاللہ تعالی کروں گی۔ تو ہمارا ٹاپک ہے نان ٹریڈ گڈ بیلنس آف پیمنٹ افیکٹ، ٹیسٹ آف ایکسچینج ریٹ، انسٹیبلٹی، امپیکٹ آف FER۔ مینس کہ ہمارا جو ہے نا ٹریڈ کے حوالے سے اس کے بیلنس بتانا ہے اور اس کی بیلنس آف پیمنٹ بھی بتانی ہے، جس کا نام مشہور ہے کہ BOP کے نام سے، اور ہم نے اپنی پرچیزنگ پاور کے بارے میں بھی ایکسپلین کرنا ہے کہ ٹریڈ کے لیے پرچیزنگ یا بائنگ سیلنگ کتنی امپورٹنس ہے۔ فرسٹ آف آل پیراگراف کو دیکھیں۔ پرچیزنگ پاور پارٹی proof postal castle to determine the exchange rate between currency. Under this theory, the exchange rate indicates the power of currency which is equal to the other currency۔ means کہ جب ہم کوئی چیز ایکسچینج کرتے ہیں تو ہم کرنسی اس کو کہ کنٹری ٹو کنٹری کسی چیز کی ہم نے ایکسچینجنگ کی ہے تو ہم نے اس کو پرچیز کیا یا امپورٹ کیا ہے یا ایکسپورٹ کیا ہے، تو ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہوگی وہ کس میں کرنی ہوگی؟ جو انٹرنیشنل کرنسی ڈیسائیڈڈ ہے وہ ہے ڈالر کی صورت میں ہمیں کرنسی ایکسچینج کرنی ہوگی۔ یہ ہے کہ ہماری ٹرینڈ کی ٹرم پرچیزنگ پاور کہ وہ ہم نے کس کو ویزیبل رکھنا ہے، ڈالر کو۔ پھر فنکشنز کے بارے میں بتانا ہے کہ فنکشن آف PPP کیا ہیں، مطلب کہ پرچیزنگ پاور پارٹی کے فنکشن کیا ہیں۔ پہلا ہے کہ ایکسچینج سرو کرنا ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کو۔ دوسرا ہے ایکسچینج ریٹ کو یوزفل کرنا ہوتا ہے کہ میکنگ کمپیئر بٹوین کنٹریز ٹو کنٹری، تو اس کو کہ ہم نے ایک کانسٹنٹ چیز رکھنی ہوتی ہے کہ ہماری ایکسچینج کے حوالے سے۔ سیکنڈ ہے کہ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے، لیکن ہماری جو چینجنگ ہوگی وہ ہوگی ہماری جرنل ایکسچینج ریٹ پہ۔ پہلے تھی کہ کرنسی ٹو کرنسی، پھر ہے اس کی گوڈز کے حوالے سے، پھر جرنل جو اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ بتانے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ٹائپس ہیں PPP کی کہ ایبسلیوٹ پارٹی ہے اور ریلیٹیو پارٹی ہے۔ جو ایبسلیوٹ پارٹی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے پرائز آف کموڈٹی کو، اور ریلیٹیو ہے کہ اس کی ریلیٹیو پارٹی کو ایڈجسٹ کرتی ہے اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ کتنی آئی ہے، اور ہماری کہ کاسٹ کے بعد ہمارا جو ریونیو ہے ایز اے پروفٹ کی صورت پر وہ ہمیں کتنا مل رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹریڈیبل اور نان ٹریڈیبل گڈس کیا ہیں۔ ٹریڈیبل گڈس وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کہ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نان ٹریڈیبل گڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز وقتی طور پر جلدی ہی ٹائم پیریڈ کے حساب سے خراب ہو جاتی ہے یا اس پہ کسٹم کاسٹ زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ ہماری جو ہے کہ سیفٹی سیکیور کے حساب سے جو ہمارا جو ڈیفینس وغیرہ والا ہے وہ بھی ہمارا وہ چیزیں جو ہم نان ٹریڈیبل مینس کہ یہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ٹریڈ کریں گے ڈیفینس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر ہے کہ اگلا ہمارا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے، کہ کہ ہماری جو پیمنٹ کی ایکسچینجنگ کو کس طرح سے بیلنس کرنا، بیلنس آف پیمنٹ کے حساب سے۔ اور اکارڈنگ ٹو کینڈل برگر دا بیلنس آف پیمنٹ آف اے کنٹری از اے سسٹمیٹک ریکارڈ آف آل اکنامک ٹرانزیکشن، کہ ایسی چیز جو ہمارا سسٹمیٹک ریکارڈ ہوتا ہے اکنامک ٹرانزیکشن کے حوالے سے کہ اس کی بیلنس کو مینٹین کرنا۔ پھر اس کے ہیں کمپوننٹس آف بیلنس آف پیمنٹ، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، پھر ہے کیپٹل اکاؤنٹ بیلنس۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہے کہ یہ ہمارے جو ریڈی کیش کی صورت پہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کی ہم پرچیزنگ یا سیلنگ کرتے ہیں۔
کیپٹل پہ یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میں ہم نے چینج کرانا ہوتا ہے. یہ ہے اوور آل بیلنس آف پیمنٹ. یہ ہے کہ ٹوٹل آف کنٹری کرنٹ اینڈ کیپٹل اکاؤنٹ از ریفلیکٹڈ ان اوور آل بیلنس آف پیمنٹ. اٹ انکلیوز ایرر اینڈ دا اومیشن آف آفیشیل. دا ایرر may be due to the statistical discrepancies. تو یہ اوور آل ہے کہ کسی چیز کنٹری ٹو کنٹری چیزوں کی ٹریڈ کرنا اور کرنسی کی ایکسچینج کرنا، یہ سارے اوور آل اس کا ویو ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک. اس کے حوالے سے کوئی کوسچن ہے تو آپ پھر بھی ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو کلیئر نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ میں ابھی ویڈیو اپلوڈ بھی کر دوں گی، اور آپ کے پاس میٹیریل آلریڈی میں آپ کو سینڈ کر چکے ہوں. تو یہ آپ میٹیریل سے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سلیبس ختم ہوگا پھر میں نے ان کے MCQs یا شارٹ کوئز کے طور پر میں نے آپ سے ٹیسٹنگ لینی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.